بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد سفیان ارشد۔ آپ دیکھ رہے ہیں سفیان بھٹی یوٹیوب چینل۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر پریس کریں۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، پچھلے 3-4 گھنٹوں کی نئی تازہ ترین اہم خبریں جو ہیں، اہم اپڈیٹس جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آج کے ولاگ میں۔ تو ناظرین، پہلی ویڈیو جو ہے بلاول بھٹو ٹک 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 جن کی جو ویڈیو ہے، اعلان ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، ویڈیو بھی دکھاؤں گا۔ بلاول بھٹو نے کہا ہے، میں کشمیر کے غیرت مند اور بہادر عوام کو سلام پیش کرتا ہوں۔ جس بہادری اور دلیری کے ساتھ آپ نے مسلم لیگ نون کی دھونس دھاندلی اور گولیوں کا مقابلہ کیا، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان نے شہادت قبول کی۔ ہمارے رکن قومی اسمبلی کے ہاتھ میں گولی لگی۔ ہمارے ریاست آزاد جموں کشمیر کے صدر پر حملہ ہوا، مگر آپ ہمت نہیں ہارے، آپ پیچھے نہیں ہٹے اور آپ نے پوری دنیا کو دکھا دیا کہ کیسے پاکستان پیپلز پارٹی کشمیر کے حق میں حاکمیت، حق ملکیت اور حق روزگار سمیت عوام کے حقوق کے لیے لڑتی ہیں۔ ناظرین، ان کا مزید کہنا ہے کہ آزاد جموں کشمیر میں چودھری لطیف اکبر کے انتخابی حلقے LA31 کھاوڑہ میں ایک اور افسوسناک واقعہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی صلاح الدین جنیجو پر حملہ ہوا، جس کی میں مذمت کرتا ہوں اور مطالبہ کرتا ہوں کہ ذمہ داروں کو فی الفور گرفتار کیا جائے۔ مصطفیٰ آباد کے پولنگ اسٹیشن پر قابض مسلم لیگ نون کے شرپسند عناصر باہر نکلے اور میرے کارکنوں پر براہ راست گولیاں چلا دیں۔ وہ پولیس سے مدد مانگتے رہے مگر کوئی بچانے نہیں آیا۔ یہ صورتحال ہے انتہائی تشویشناک ہے۔ چونکہ مسلم لیگ نون میرٹ پر انتخابات نہیں جیت سکتی، لہذا وہ مذموم ہتھ کنڈوں پر اتر آئی ہے۔ ناظرین، ہمارے لیے الٹی اور سیدھی گنتی کا مسئلہ نہیں ہے۔ سینیٹر عفنان اللہ۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر عفنان اللہ خان نے کہا ہے کہ ہمارے لیے الٹی اور سیدھی گنتی کا مسئلہ نہیں ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر عفنان اللہ خان نے کہا ہے کہ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن اصل اور دائمی حکمرانی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ ہمارے لیے اقتدار کی الٹی اور سیدھی گنتی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہم اچھے اور برے ہر وقت میں ملک کے 24 کروڑ عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سینیٹر عفنان اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ کارکردگی کے میدان میں ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی پرفارمنس کے تو کوئی قریب بھی نہیں آتا۔ انہوں نے مخالفین کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف PTI صرف بیانیہ کھیلتی ہے، جبکہ پیپلز پارٹی کے پاس پرفارمنس نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، اور اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو وہ جا کر کراچی کا حشر دیکھ لیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پیپلز پارٹی صرف خالی الزامات لگا کر لوگوں کو جھوٹی تسلیاں دینا چاہتی ہیں۔ پیپلز پارٹی کی کارکردگی صفر ہے، اسی وجہ سے انہیں عوام کا ووٹ نہیں پڑا۔ کراچی میں یونیورسٹی روڈ تک ٹھیک نہیں ہو رہی اور گزشتہ 3 سال سے بنائی جانے والی میٹرو بس اب تک نامکمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ پورا کراچی پیسے دے کر پانی خریدنے پر مجبور ہے اور شہر کے خستہ حال سڑکوں کے گڑھوں میں گر کر لوگ مر رہے ہیں۔ سینیٹر عفنان اللہ نے پیپلز پارٹی کو مخاطب کرتے ہوئے مزید کہا کہ اچھے آپ چلے تھے کشمیر فتح کرنے، ادھر آپ کے ساتھ وہی ہونا تھا جو ہوا ہے۔ ناظرین، بلاول بھٹو کا مزید کہنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے آزاد کشمیر الیکشن کو خونی انتخابات قرار دے دیا۔ بلاول بھٹو نے آزاد کشمیر الیکشن کے بارے میں کہا کہ یہ صاف شفاف نہیں بلکہ دھاندلی زدہ تھے، گولی قاتل اور خونی الیکشن تھے۔ انہوں نے کہا کہ میرپور اور مظفر آباد میں جو سیٹیں چوری کی گئیں وہ واپس دلواؤں گا۔ PP چیئرمین نے کہا کہ کشمیر کے عوام نے دلیری سے نون لیگ کی دھونس دھاندلی اور گولیوں کا مقابلہ کیا۔ ہمارے MNA کے ہاتھ میں گولی لگی،
صدر آزاد کشمیر پر حملہ ہوا، پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے شہادت قبول کی، لیکن اس سب کے باوجود پی پی کو 9 نشستوں پر کامیاب کرایا۔ بلاول بھٹو نے اپنے پیغام میں کہا کہ دنیا کو دکھا دیا کیسے پی پی کشمیر کے حق، حاکمیت، ملکیت اور روزگار کے لیے لڑتی ہے۔ پی پی ہمت نہیں ہارتی، پیچھے نہیں ہٹتی اور کبھی میدان نہیں چھوڑتی۔ انہوں نے پارٹی ووٹر سے کہا ہے آپ اپنی تیاری کریں، 10 اگست کو پونچھ کر باری ہے اور میں پونچھ آ رہا ہوں، باغ میں جلسہ کروں گا۔ ناظرین، ایران نے یوکرین میں 3 اہداف پر حملوں کی تیاری کر لی تھی، محسن رضائی کا انکشاف۔ تہران، سپریم لیڈر کے سینئر مشیر میجر جنرل محسن رضائی نے انکشاف کیا کہ ایران نے یوکرین میں 3 اہداف پر حملوں کی تیاری کر لی تھی۔ سپریم لیڈر کے سینئر مشیر میجر جنرل محسن رضائی نے ایک انٹرویو میں کہا کہ آبنائے ہرمز امریکہ کی شرائط پر دوبارہ نہیں کھلے گی۔ ایران آبنائے ہرمز میں کسی دوسرے راستے کی اجازت نہیں دے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایران اپنے موقع پر قائم ہے، اگر امریکہ آبنائے ہرمز میں اپنا جہاز بھی لے آئے تو ہم اسے نشانہ بنائیں گے، امریکہ نے فوج اتاری تو وہ بھی نشانہ ہوگی۔ برطانیہ، بلغاریہ اور یوکرین نے ایران جنگ میں شامل نہ ہونے کی یقین دہانی کرا دی۔ اسماعیل بقائی، محسن رضائی نے کہا کہ بہت سے جہاز ایران کی وارننگ پر واپس مڑ رہے ہیں، جبکہ ایسے جہاز جنہیں امریکہ ہرمز میں دکھیلتا ہے وہ نقصان اٹھاتے ہیں اور پھر خود ہی واپس مڑ جاتے ہیں۔ سینئر مشیر نے انکشاف کیا کہ ایران نے یوکرین میں 3 اہداف پر حملوں کی تیاری کر لی تھی، تاہم یوکرین کی جانب سے معذرت کے بعد یہ فیصلہ روک دیا گیا۔ ناظرین، حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا۔ پیٹرولیم ڈویژن نے 4 اگست کے لیے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پیٹرولیم ڈویژن کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے 8 پیسے فی لیٹر کمی کر دی گئی، جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 331 روپے 95 پیسے ہو گئی۔ اعلامیہ کے مطابق ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 45 پیسے کمی کی گئی، جس کے بعد ڈیزل کی نئی قیمت 399 روپے 93 پیسے ہو گئی۔ پیٹرول اور ڈیزل سستا، حکومت نے نیا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اسلام آباد وفاقی حکومت پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان کر دیا، جس کے تحت پیٹرول 4 روپے 8 پیسے جبکہ ہائی اسپیڈ ڈیزل 2 روپے 45 پیسے فی لیٹر سستا کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق 4 روپے 8 پیسے کمی کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 331 روپے 95 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی، جبکہ ہائی اسپیڈ ڈیزل 2 روپے 45 پیسے فی لیٹر سستا ہونے کے بعد 399 روپے 93 پیسے فی لیٹر میں دستیاب ہوگا۔ یہ درست ہے، نواز شریف نے محسن نقوی کو جواب دینے سے منع کر دیا۔ رانا ثناءاللہ، وزیر اعظم شہباز شریف کے مشیر رانا ثناءاللہ نے کہا کہ یہ درست ہے، نواز شریف نے محسن نقوی کو جواب دینے سے منع کر دیا۔ محسن نقوی کی گفتگو اور انداز گفتگو سے ہمیں شدید اختلاف ہے۔ پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناءاللہ نے کہا کہ محسن نقوی کی گفتگو بے معنی اور اس کا کوئی سیاق و سباق نہیں ہے۔ رانا ثناءاللہ نے مزید کہا کہ اگر وزیر اعظم شہباز شریف بلائیں گے تو محسن نقوی دوڑے چلے آئیں گے ضرور۔ نئے انتظامی یونٹ سسٹم ٹھیک کرے۔ پاکستان میں نئی انتظامی یونٹوں یا صوبوں کے قیام کی بحث ایک مرتبہ پھر قومی سطح پر سامنے آئی ہے۔ اس بحث کی بنیاد وجہ یہ احساس ہے کہ موجودہ انتظامی نظام ملک کی بڑھتی ہوئی آبادی، شہری پھیلاؤ، معاشی مسائل اور عوامی ضروریات کو مؤثر انداز میں پورا نہیں کر پا رہا۔ کئی دہائیوں پہلے قائم کیا گیا انتظامی ڈھانچہ اب کروڑوں شہریوں کے مسائل کا بوجھ اٹھانے میں مشکلات کا شکار ہے۔ صوبائی حکومتوں کا زیادہ وقت ہنگامی حالات، سیاسی تنازعات، مالی دباؤ اور روزمرہ انتظامی مسائل سے نپٹنے میں صرف ہو جاتا ہے، جبکہ طویل مدتی منصوبہ بندی، انسانی ترقی اور بنیادی سہولتوں کی فراہمی پس منظر میں چلی جاتی ہیں۔
پاکستان کی آبادی تیزی سے بڑھ چکی ہے، لیکن صوبوں کی تعداد اور ان کی بنیادی انتظامی ڈھانچہ تقریباً وہی ہے۔ بعض صوبے آبادی کے لحاظ سے دنیا کے کئی ممالک سے بڑے ہیں، جبکہ بعض صوبے اتنے وسیع رقبے میں پھیلے ہوئے ہیں کہ صوبائی دارالحکومت سے دور اضلاع تک مؤثر انتظامی رسائی قائم کرنا انتہائی مشکل ہے۔ کسی دور دراز علاقے کے شہری کو زمین، ملازمت، تعلیم، صحت، پولیس، عدالتی اپیل یا کسی صوبائی محکمے سے متعلق مسئلے کے حل کے لیے سینکڑوں کلومیٹر کا سفر کرنا پڑتا ہے۔ اس سفر میں وقت اور پیسہ خرچ ہونے کے باوجود شہری کو یہ یقین نہیں ہوتا کہ اس کا مسئلہ واقعی حل ہو جائے گا۔ بڑے صوبوں میں ترقیاتی وسائل کی منصفانہ تقسیم بھی ایک مستقل مسئلہ رہی ہے۔ عموماً صوبائی دارالحکومت بڑے شہر اور سیاسی اثر و رسوخ رکھنے والے علاقے ترقیاتی بجٹ کا نمایاں حصہ حاصل کر لیتے ہیں، جبکہ دور دراز اضلاع سڑکوں، اسپتالوں، یونیورسٹیوں، صاف پانی، نکاسی آب اور روزگار کے مواقع سے محروم رہتے ہیں۔ اس عدم توازن کے نتیجے میں علاقائی احساس سے محرومی پیدا ہوتا ہے۔ عوام یہ سمجھنے لگتی ہے کہ ان کے وسائل تو استعمال کیے جا رہے ہیں، لیکن ان کی ترقی، تعلیم اور صحت پر مناسب رقم خرچ نہیں کی جا رہی۔ ناظرین، ملک بھر میں چہلم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہدائے کربلا عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ اسلام آباد نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہدائے کربلا کا چہلم عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے غیر معمولی اور فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ کراچی، لاہور، راولپنڈی، حیدرآباد، فیصل آباد، کوئٹہ اور پشاور سمیت ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں جلوس برآمد ہونے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نپٹنے کے لیے مجموعی طور پر بڑی تعداد میں پولیس افسران و اہلکار سیکیورٹی پر تعینات کیے گئے ہیں۔ کراچی میں چہلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہوگا۔ جلوس کی گزرگاہ کی طرف آنے والے راستے کنٹینر رک کر بند کر دیے جائیں گے۔ امیر جناح روڈ ٹریفک کے لیے بند رہیں گی۔ دوسری جانب اسلام آباد میں چہلم کا مرکزی جلوس امام بارگاہ اثنا عشری G6 میں ختم ہوگا۔ پشاور میں چہلم کا جلوس امام بارگاہ حسینیہ ہال صدر سے برآمد ہوا، جبکہ لاہور میں امام حسین کے چہلم کا مرکزی جلوس صبح حویلی الف شاہ اندرون دلی گیٹ سے برآمد ہوگا اور کربلا گام شاہ پہنچ کر ختم ہوگا۔ شہدائے کربلا کے چہلم پر کوئٹہ میں قائد آباد، گوال منڈی اور بربری کے علاقوں میں آج موبائل فون سروس معطل رہے گی۔ آج 4 اگست بروز منگل مختلف شہروں میں سولر پینلز کی تازہ ترین قیمتیں۔ پاکستان میں سولر پینلز کی قیمت آپ کے شہر کے لحاظ سے مختلف ہو سکتی ہے۔ اس کی چند وجوہات ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو اسلام آباد یا پشاور کے مقابلے کراچی میں سولر شیٹس سستی مل سکتی ہیں۔ بہترین ڈیل حاصل کرنے کے لیے اپنے شہر کے قریب سولر پینل کی تھوک مارکیٹ پر جائیں۔ آپ ان اسٹورز پر بھی جا سکتے ہیں جو سولر پینلز کے مجاز ڈیلر ہیں۔ کراچی صدر، لاہور ہال روڈ اور راولپنڈی کالج روڈ اس کی مثالیں ہیں۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ سولر کمپنیاں اکثر مارکیٹ کے نرخوں سے زیادہ قیمتیں پیش کرتی ہیں۔ نون لیگ کی الٹی گنتی شروع، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا اہم ویڈیو بیان۔